السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، یورپ کے اندر بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ خود بذات خود جو ہے وہ ورک ویزا بھی لے سکتے ہیں اور وزٹ ویزا بھی لے سکتے ہیں، جس میں آپ کو ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یا کسی کنسلٹنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن وہ ہے کیا کہ آپ کو خود کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں یورپ، اگر دیکھا جائے تو یورپ کے اندر بہت ساری کنٹری 92 کنٹریز ہیں، اور اس میں کچھ ایسی کنٹریز ہیں جو کہ بالکان میں آتی ہیں، جو کہ شنگن کا حصہ نہیں ہیں لیکن وہ یورپ کے اندر ہیں، اور وہاں پہ آپ اپنا جو ورک پرمٹ ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور وزٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ ای ویزا بھی لے سکتے ہیں۔ اور ان میں سے ہی کچھ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ پہنچ کر ویزے پہ پہنچ کر تو آپ اپنی جاب پر بھی لے سکتے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو تین چار کنٹریز ایسی بتا دیتا ہوں، آپ جانتے ہوں گے ان کنٹریوں کو، نام آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ ہمارے ایشین جو ہیں رہتے بھی ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، یعنی کہ بوسنیا ہے، سربیا ہے، مونٹینیگرو ہے اور البانیہ ہے۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ میں جب بھی کوئی ویڈیو ایسی بناتا ہوں تو وہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں جو کہ اردو سمجھنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہوتی ہے ویڈیو، یہ صرف ایک کنٹری کے لیے نہیں ہوتی۔ کیونکہ اور میں پھر یہ جو بات کرتا ہوں وہ ساری جنرل بات کرتا ہوں، صرف ایک کنٹری کے لیے بات نہیں کرتا۔ خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے بھائی رہتے ہیں جو کہ اپنی اپنی کنٹریوں سے گئے ہوئے ہیں، وہاں سے کہیں سے بھی گئے ہیں، وہ بے شک بنگلہ دیش سے گئے ہیں یا نیپال، انڈیا، پاکستان سے کہیں سے بھی وہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ چار کنٹریز جو ہیں یہ بڑی زبردست ہیں۔ یہ مت دیکھیے گا کہ یہ چھوٹی کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے یہاں پہ سیلریز جو ہیں وہ مطلب جو شنگن کنٹریوں جیسی سیلری نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے سیلری، لیکن یہ ہے کہ آنے والے مستقبل میں جو ہے وہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ بھی شنگن میں آئیں گی کنٹری۔ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو اچھے بینیفٹ بھی ملتے ہیں، لیکن وہاں پہ رجحان نہیں ہے لوگوں کا، صرف اور صرف ان لوگوں کا رجحان ہے جن کو ان کنٹریوں کے بارے میں پتہ ہے۔ اب بہت ساری باتیں جن لوگوں نے کام نہیں کرنا اپنا، وہ انہوں نے کرنا ہی نہیں، انہوں نے صرف باتیں کرنی ہے کہ جی ایسا ہے ویسا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن جو آ کے لوگ بس رہے ہیں یہاں پہ ان کنٹریوں کے اندر، اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، اچھا خاصا رن کر رہا ہے ان کا بزنس، اور اچھے خاصے وہ پیسے بھی کما رہے ہیں، جاب کر کے بھی پیسے کما رہے ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھ لیں مونٹی نیگرو کو لے لیں، مونٹی نیگرو ایک ایسی کنٹری ہے کہ جہاں پہ دنیا کا ٹورسٹ آتا ہے، اور وہاں پہ لوگ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ایشین وہاں پہ کام نہیں کر رہے؟ بالکل آلریڈی وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ان کے اپنے بزنس بھی ہیں جناب وہاں پہ۔ تو اس قسم کی جو کنٹریز ہیں یہ آپ آسانی سے ان کا ویزا، چلے اتنی آسانی سے تو نہیں ہے لیکن گلف والوں کے لیے کافی آسانی ہے، جو گلف کے اندر کام کر رہے ہیں، جن کے پاس وہاں گلف کے جو کارڈ بنے ہوئے ہیں، آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر انٹریاں بھی ہیں کہ ان کو ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کارڈ کے اوپر جو ہے اونلی ان کو ٹکٹ کا ضرورت ہوتی ہے، اور ٹکٹ لے کے وہ وہاں پہ جو ہے فلائی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اب کہیں گے نہیں جی وہ تو انٹری نہیں دیتے، وہ تو کچھ نہیں بھائی اگر انٹری نہیں دیتے تو آپ کو چڑھنا ہی نہ دیا جائے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنے کام خراب کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ سربیا کے اندر لوگ آئے، بے شمار لوگ آئے سربیا کے اندر، لیکن وہاں سے وہ سلپ ہوا، کیونکہ سربیا جو ہے، سربیا ایک ایسی کنٹری کہ اس کے ساتھ سارے ہی شنگن کنٹریز کے بارڈر لگتے ہیں، اور وہاں سے سلپ ہونا جو ہے وہ بڑا آسان تھا۔ تو اب نہیں ہے اتنا آسان، اب بڑی مشکل کر دی ہوئی ہے، صرف اسی وجہ سے جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہر چیز کا، کہ چلیں جی ہمیں سربیا جو ہے وہ ویزا دے رہا ہے تو سربیا میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے ہم آگے موو کریں گے۔ تو اب وہ بھی چکر ختم ہو گیا ہوا، یہ میری بات لکھ لیں آپ۔ یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ کے ان کنٹریوں کے اندر آ کے کہیں سے بھی ہم مس ہو جائیں گے، ہم ڈنکی لگا کے شنگن کے اندر گھس جائیں گے، تو اس سے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ جہاں پہ ورک کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کنٹریوں میں آئیں اور آ کے آپ آگے ڈنکی لگائیں۔
اور پھر کیا ہوگا، آپ صرف ڈپورٹ ہوں گے اور آپ کے ساتھ کوئی جیل بھی ہو سکتی ہے، جیل کے بعد آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا، کیونکہ اب شنگن جو ہے وہ بڑا سخت ہو گیا ان معاملوں میں۔ تو لہٰذا میری تو ریکویسٹ ہی ہوتی ہے کہ آپ ان کاموں سے گریز کریں، ان کاموں میں مت پڑیں۔ اگر آئے ہیں آپ سربیا کے اندر آئے ہیں یا البانیہ میں آئے ہیں، مونٹینیگرو میں آئے ہیں، کہیں بھی اگر آپ آئے ہیں تو آپ وہاں پہ ٹک کے کام کریں۔ اتنے بھی برے ملک نہیں ہیں، پوری دنیا رہ رہی ہے وہاں پہ، وہاں کے مقامی لوگ رہ رہے ہیں، دوسرے لوگ وہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ سربیا کو اگر آپ لے لیں تو سربیا کے بہت سارے جو لوگ ہیں، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ شنگن کے اندر کام کرنے جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بالکل مستقل طور پہ چلے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں شنگن کے اندر، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ 3 منتھ کے لیے جاتے ہیں، 3 منتھ اپنا کام کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں، پھر مہینہ 2 مہینے وہ اپنے ملک کے اندر ریسٹ کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو رکاوٹ نہیں ہے آنے جانے میں۔ تو آپ کے پاس بھی جب پیپر ہوں گے آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کنٹریوں میں ایکسپینس کم ہیں لیکن سیلریاں کم ہیں، سیلریاں بھی کم ہیں، لیکن جب وہی لوگ جو ہیں شنگن کے اندر آ کے کام کرتے ہیں تو ان کی سیلریز زیادہ ہوتی ہے، اور اسی سیلری سے وہ اپنا پیچھے کا سسٹم جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو جو گلف والے ہیں، مطلب میڈل ایسٹ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہے، وہ چاہیں تو ورک ویزا بھی لے سکتے ہیں اپلائی کر کے، لیکن کام آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ وزٹ ویزے پہ آ جائیں، آپ وزٹ ویزا لیں۔ آپ کو ہاں، آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہاں کا ایک آئی ڈی ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، سعودیہ میں ہیں، کہیں بھی ہیں آپ کی کمپنی کا ایک این او سی لیٹر ہونا چاہیے جو کہ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ کی بھی اتنی آپ کو ضرورت نہیں ہے جتنی کہ مطلب اگر آپ انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ کافی ساری بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، ان کے لیے کافی مشکلات ہیں، ان کے لیے تو جو ہے انویٹیشن لیٹر بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے، بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر وہی پاکستانی اگر مڈل ایسٹ کے اندر کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو ان چیزوں کی پھر ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے جو آئی ڈی ہے وہاں کی وہی کافی ہے، ریٹرن ٹکٹ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ وزٹ ویزے کی میں بات کر رہا ہوں، تو وزٹ ویزے پہ وہ وہاں پہ ایزیلی آ سکتے ہیں، اور کام وہاں پہ بے شمار کام ہے، ہر قسم کا کام ہے۔ ان جو میں نے کنٹریاں بتائی ہیں، یہ 3-4 کنٹریوں کے اندر ہر قسم کا کام ہے، کنسٹرکشن کا کام ہے، ریسٹورانٹ ہوٹلنگ کا کام اگر آتا ہے تو ہوٹلنگ کا کام ہے، ڈرائیونگ کا کام ہے، اگر آپ کے پاس وہاں کا لائسنس ہے، ہیوی ڈیوٹی لائسنس ہے تو ہیوی ڈیوٹی کا بہت زیادہ ہے، اس کے اندر ہیوی ڈیوٹی کے اندر آپ کو شنگن کے بھی چانس مل سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں کہ جو کہ شنگن کو بھی ٹریول کرتی ہیں اور وہ پھر آپ کا جو ویزا ہے وہ خود اپلائی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک چانس ہے ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور کے لیے۔ تو مطلب کہ بہت ان کے لیے زیادہ آسانی ہے بنسبت جو پاکستان میں جو رہتے ہیں یا پھر بنگلہ دیش میں، نیپال، انڈیا میں، مڈل ایسٹ والوں کے لیے زیادہ چانسز جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ ٹورسٹ آتا ہو وہاں پہ زیادہ تر جو ہے ہوٹلنگ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہوٹل کے اندر کام کرنا آتا ہے، کوئی بھی کسی بھی کیٹیگری کا، اگر آپ کوک ہیں، شیف ہیں، کوئی بھی کام ہے ایسا وہ آپ کرنا جانتے ہیں، تو ان کنٹریوں کے اندر اس قسم کے کام بھی جو ہے موجود ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر آپ انڈین کچن کو جانتے ہیں تو انڈین کچن جو ہے وہ بھی یہاں پہ کامیاب ہے۔ اگر آپ اپنا ریسٹورانٹ وغیرہ جو بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں، اپنی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو کمپنی آپ اپنی بنا سکتے ہیں، لیکن بات صرف یہی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، تو آپ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔